اس سورے کی تلاوت روزانہ کرنی چاہیے، سبب خیر و برکت ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو پوچھتے ہیں کہ مولانا ایسا تو نہیں کہ روزانہ پڑھنے سے کچھ نقصان ہو جائے گا؟ روزانہ پڑھیے، بڑا جلالی سورہ ہے، ہر حرف سبب برکات عظیمہ ہے، دنیا آخرت کے ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رہیں گے۔ یہ جو بحث اس وقت میرے ذہن میں آئی ہے، مجھے یقین ہے کہ ہر فرد کے لیے نہ صرف یہ کہ قابل غور ہوگی، قابل فہم ہوگی، بلکہ عملی زندگی پر بھی اس کا اثر پڑے گا، فکر پر بھی اثر مرتب ہوگا اور عمل پر بھی اس کا اثر مرتب ہوگا۔ گفتگو ہم آیت کے ترجمے ہی سے شروع کرتے ہیں۔ حضرات علماء اعلام تشریف فرمائے، ان میں سے ہر فرد اپنی جگہ آفتاب ہے۔ بہرحال ذرا غور فرمائیے گا، قرآن مجید کی عظیم الشان آیت، عظیم الشان آیت، آپ غور فرمائیے کہ پورے قرآن مجید کا دل کیا ہے؟ سورہ یاسین، اور سورہ یاسین کا دل یہ آیت ہے۔ اور آیت کے آہنگ پر بھی غور کیجئے تو بالکل لگتا ہے کہ دل دھڑک رہا ہے۔ قرآن مجید کے شان اعجاز میں یہ بات بھی موجود ہے کہ قرآن مجید میں جو صوتی آہنگ ہے، جس جگہ جو بات کہی گئی ہے، صرف یہی نہیں کہ وہاں الفاظ، تراکیب، تشبیہ، استعارہ اس مضمون اور اس بات سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہے، بلکہ صوتی آہنگ بھی اس بات اور اس مضمون سے ہم آہنگ ہوتا ہے۔ یہ ایک مستقل باب ہے جس پر اب تحقیق ہو رہی ہے، اب تازہ کچھ مقالات، کچھ کتابیں آئی ہیں۔ تو آپ غور فرمائیے، آیت پڑھ لیجئے خود سے، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم ہیں ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید ایک وجود ہے، اور خدا کی قسم ذہن انسانی، عام ذہن انسانی، عام کیا خاص ذہن انسانی معصوم کے علاوہ کوئی بھی کسی ایک موجود کے بھی تمام ابعاد کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ توجہ ہے آپ حضرات، خاص طور سے اس میں کتنے دانشجو ہوں گے، طلبہ ہوں گے، اسٹوڈنٹس ہوں گے، فکر رکھنے والے ہوں گے۔ وجود، ایگزسٹنس، کسی ایک چھوٹے سے چھوٹے وجود کے بھی تمام ڈائمنشنز کا احاطہ کوئی ایک ذہن انسانی نہیں کر سکتا۔ اور چونکہ کسی بھی وجود کے تمام ابعاد اور تمام اطوار کا، ابعاد یعنی ڈائمنشنز، اطوار یعنی فیزز، تمام ابعاد اور اطوار کا احاطہ کوئی ایک ذہن انسانی نہیں کر سکتا، تو قرآن بھی ایک وجود ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے تمام ابعاد کا احاطہ کر لے کوئی؟ وہ بھی وہ قرآن جو تحدی کے ساتھ نازل کیا گیا، معجزے کے طور پر نازل کیا گیا۔ یہ ایک بات ہوئی۔ ایک بات اور عرض کر دوں، قرآن کے ترجمے کی مشکلات۔ قرآن میں محکم و متشابہ دو قسم کی آیتیں ہیں، کیوں ہیں؟ اور حتیٰ کہ محکم آیتوں کی بھی مکمل تفسیر نہیں ہو پاتی، کیوں؟ یہ کتاب ہے قیامت تک کے لیے، اس میں رتب و یابس سب کچھ ہے، اور ہر ایک کو ہر بات بتائی نہیں جاتی، اور ہر ایک ہر بات جاننا بھی نہیں چاہتا، ہر ایک ہر بات سمجھ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے کسی کو کچھ سمجھ میں آ گیا، کسی کو کچھ سمجھ میں آ گیا، کسی کو کچھ بات بتا دی گئی، بات بتا بھی دی گئی، اور حجاب کا حجاب درمیان میں رہا۔ یہ صنعت، خدا کی قسم، یہ صنعت قرآن مجید کی، یہ تفتازانی کی بلاغت کی کتاب میں اور بدیع کی بحثوں میں آپ کو نہیں ملے گی۔ چاہے تفتازانی ہو، چاہے جرجانی ہو، انہوں نے جتنے صنائع لفظیہ اور صنائع معنویہ بیان کیے ہیں، کیا صنعت ہے! کتنی باتیں، کتنے اسرار، کتنے رموز، کتنی گہری باتیں، کتنی بلند باتیں قرآن میں ہوں گی۔ کیا ہر انسان کا ذہن ان تمام گہرائیوں اور بلندیوں کا احاطہ کر سکتا ہے؟ احاطہ رہنے دیے، تحمل کر سکتا ہے؟ ہر شخص ہر راز کا تحمل کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ چونکہ نہیں کر سکتا، اس لیے یہ اہتمام الہی ہے، پڑھتے رہو قرآن۔ اکثر صحابہ نے کہا، قرآن پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے، ایک خاص وقت پر رسول اللہ نے کوئی آیت پڑھی تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہم نے تو ایسا سمجھا کہ جیسے یہ آیت اتری ہی نہیں تھی، ہم تو پہلی بار سن رہے ہیں۔ اب تک کیوں حجاب پڑا ہوا تھا؟ اب تک کیوں پردہ پڑا ہوا تھا؟ اور ہمارے یہاں ہر بات ہر ایک سمجھ نہیں سکتا، ہر بات ہر ایک سے کی بھی نہیں جا سکتی، اور جب ہر بات ہر ایک سے کی نہیں جا سکتی تو ہر مفسر اور ہر مترجم پورے قرآن مجید کے مکمل ترجمے اور تفسیر کا حق ادا بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ایک مکمل ترجمہ قیامت تک کے لیے پردہ غیب میں محفوظ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ قرآن کی مضامین کی تہداری کا تھوڑا سا بیان، کیسی گہرائی ہے قرآن میں، کیسی تہداری ہے قرآن میں، کیسی تجلیاں ہیں قرآن میں، کیسے حجابات نور ہیں قرآن میں، کہ قرآن کی تلاوت کرنے والا تلاوت کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ سارے لفظ سامنے کے ہیں، پھر بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ساری لفظیں سامنے کی ہیں، پھر بھی مضمون کھل نہیں رہا ہے۔ کتنے مقامات ہیں، اور بعض مقامات پہ انسان سمجھتا ہے کہ ہم نے حل کر لیا یہ مقام، پھر دوسرا مفسر اٹھتا ہے اور ایک نیا تازہ نقطہ لے کے سامنے آتا ہے۔
اب بس ایک بات کی طرف اشارہ کر دوں، یہی آیت کریمہ انا نحن نحیی الموتى، ہم ہیں ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اجا ہم ساری دنیا تو یہ دیکھتی ہے کہ زندہ موت کی آغوش میں سو جاتے ہیں، ہم زندہ ہیں اس وقت، پھر موت آئے گی اور ہم مر جائیں گے۔ یہ کیا معنی ہے یہاں پر کہ ہم ہیں ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، کریں گے نہیں۔ اس لیے اس مقام کو آخرت سے نہ جوڑیے، آخرت کا بیان بہت سے مقامات پر ہے قرآن میں۔ آخرت میں جب ہم اٹھائے جائیں گے قبروں سے، اس کا بیان قرآن مجید میں اور بہت سی جگہوں پر ہے۔ یہ جو مقام ہے یہ آخرت سے مخصوص نہ کیجئے، صیغہ بھی مضارع کا ہے، انا نحن نحیی الموتى، ہم ہیں ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ ذرا سا لہجہ بدل دوں، یوں بھی کہہ سکتے ہیں ہم ہیں ہم جو مرنے والوں کو جلاتے رہتے ہیں۔ کیا معنی ہے جلاتے رہتے ہیں؟ مرنے والوں کو جلاتے رہتے ہیں۔ اس لیے کہ عزیزان گرامی یہ ایک مسئلہ ہے کہ اگر آپ حضرات سمجھتے ہیں موت عدم کا نام ہے تو یہ ایک خطا ہے۔ موت عدم کا نام نہیں ہے، مر جانا معدوم ہو جانا نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کی جانب سے یہ ہم تک پہنچا ہے مجدہ، جس میں فرمایا گیا ہے خلقتم للبقاء لا للفنا، تم بقا کے لیے پیدا کیے گئے ہو، فنا کے لیے نہیں۔ تم بقا کے لیے پیدا کیے گئے ہو، فنا کے لیے نہیں۔ تو یہ جو اس دنیاوی زندگی کے بعد موت آتی ہے یہ فنا نہیں ہے، یہ عدم نہیں ہے۔ انسان معدوم نہیں ہو جاتا، اور صرف اتنی بات نہیں ہے کہ معدوم نہیں ہو جاتا، بلکہ وہ جس عالم وجود میں قدم رکھتا ہے وہ عالم وجود اس وقت کی سطح وجود، اس عالم وجود، عالم ہستی کے مقابلے میں بمنزل حیات ہے، وہ حیات جو موت کے مقابلے میں ہو۔ یعنی گویا ہم آج میت ہیں اس زندگی کے مقابلے میں جو ہمیں ملنے والی ہے۔ آج ہم جو اپنے کو زندہ سمجھ رہے ہیں، اس آیت میں غور کیجئے تو معلوم ہوگا ہم آج زندہ نہیں ہیں، ہم آج میت ہیں، بمنزل میت ہیں۔ اس سطح زندگی، اس عالم حیات، اس عالم وجود اور سطح وجود کے مقابلے میں جو ہمیں ابھی عطا ہونے والا ہے۔ اور بات اتنی ہی نہیں ہے، صرف اس سے بھی زیادہ گہری ہے، اور وہ بات یہ گہری ہے کہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس یہ دنیا ہے، سارا سفر ارتقاء یہیں طے ہو جاتا ہے۔ عام طور پہ یہی کہا جاتا ہے۔ یقیناً یہ عالم، یہ دنیا عالم حرکت و عمل ہے، یہ دنیا عالم تکلیف ہے۔ یہ درست ہے، تکلیف یعنی تکالیف شرعیہ، نماز یہاں واجب ہے، روزہ یہاں واجب ہے، حج یہاں واجب ہے، زکوٰۃ یہاں واجب، تمام احکام اسی دنیا کے لیے ہیں۔ یہ دنیا دار تکلیف ہے، اور جو کچھ ہم اس دنیا میں کریں گے وہی اس دنیا میں ہمیں ملے گی اس کی جزا۔ یہ بات تو عام ہے، سبھی کہتے ہیں۔ اب جو یہاں مزید ایک مسئلہ ہے، وہ ایک اصطلاح میں استعمال کر رہا ہوں آپ حضرات کی اجازت سے، جس پر ہمارے ممبروں سے گفتگو عموماً نہیں ہوتی، اور وہ ہے اصطلاح تکامل برزخیہ کی۔ تکامل برزخیہ، یہاں ہم پیدا ہوتے ہیں، پہلے چھوٹے ہوتے ہیں، پھر ہم دھیرے دھیرے بڑے ہوتے ہیں، بالغ ہوتے ہیں، عالم تکلیف میں واجبات و فرائض ادا کرتے ہیں۔ یہ واجبات و فرائض ادا کرنے کے نتیجے میں ہماری روح پروان چڑھتی ہے، ہماری عقل پروان چڑھتی ہے، ہم اپنے کو ایک بالغ و عاقل اور مکمل انسان سمجھنے لگتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ موت تک پہنچنے کے بعد ہماری یہ تکامل کا سلسلہ، ترقی کا سلسلہ، پروان چڑھنے کا سلسلہ، پرورش پانے کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ نہیں، ختم نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا۔ انا نحن نحیی الموتى، ہم مردوں کو جلاتے رہتے ہیں، مرنے والوں کو جلاتے رہتے ہیں۔ اور اگر آپ اہل ذوق ہیں تو اس جملے میں بڑی بحث چھپی ہوئی ہے۔ گویا خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے جو ہماری راہ میں مر مٹتا ہے ہم اسے جلاتے رہتے ہیں، ہم اسے جلاتے رہتے ہیں۔ یہ جلاتے رہنے کا مطلب کیا ہے؟ حیات بعد الموت ایک مستقل موضوع ہے، مرنے کے بعد کی زندگی، اور خود اس کی تعبیرات اور تفسیریں بہت مختلف ہیں، لیکن توجہ فرمائیے گا کہ ایک تفسیر یہ ہے کہ ایک شخص مر گیا، دوبارہ اسے زندہ کر دیا۔ زندگی خود حرکت کا نام ہے، اور حرکت کیا ہے؟ حرکت اس کا نام نہیں ہے کہ یہاں سے وہاں تک کی مسافت طے کر لی آپ نے۔ حرکت دراصل پوشیدہ کمالات کے مکمل طور پر ظاہر ہونے کا نام ہے، اسے کہتے ہیں حرکت۔ قوت کو فعلیت کے درجے تک پہنچنے کا نام ہے حرکت۔ جتنی قدریں، جتنی صلاحیتیں، جتنی استعداد آپ کے وجود میں ہے، وہ پوری کی پوری استعداد، پوری صلاحیت، وہ تمام قدریں، وہ تمام قوتیں پروان چڑھیں، آپ کے تخم وجود میں جو کچھ ہے مکمل طور پر شجر سایہ دار بن جائے، یہ نام ہے حرکت۔ اس کا نام ہے حرکت۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مسافت طے کریں۔ اچھا، اگر اس کا نام ہے حرکت تو پھر یہ دار تکلیف ہے، واجبات کا سلسلہ تو یہاں ختم ہو جائے گا، مگر وہ حقائق، توجہ رہے، وہ حقائق، حالانکہ اس کی تفسیر اور بہت کچھ ہے، اس وقت اسی ایک تفسیر پر گفتگو کو تمام کرنا چاہوں گا تاکہ بیان کا دوسرا رخ بھی آگے بڑھے۔ تکامل برزخیہ، تکامل، یہ لفظ تکامل کیا ہے؟
اردو میں اس سے ملتے جلتے اور الفاظ ہیں، جیسے تعامل، جیسے تغافل۔ تعامل ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرنا، تکامل کامل ہونا، کامل ہونا، اور کامل ہونا ایک بار نہیں، تکامل میں ایک مفہوم پوشیدہ ہے، کامل سے کامل تر ہوتے جانا، کامل سے کامل تر ہوتے جانا۔ زینہ بزینہ سطح وجود بلند سے بلند تر ہوتا چلا جائے، زینہ بزینہ عالم ہستی میں آپ کا قد بلند ہوتا چلا جائے، آپ کی حیثیت بلند سے بلند تر ہوتی چلی جائے، یہ ہے تکامل۔ تو آپ کچھ تو اس دنیا میں تکالیف شرعیہ انجام دیتے ہیں، یہ ہے دار تکلیف، لیکن آنکھ بند ہونے کے بعد آپ کی ترقی رک نہیں جاتی۔ لطف پروردگار یہ ہے کہ یہاں جو کچھ عمل کیا، معرفت میں جو کمی تھی، یعنی حجاب زمان و مکان کے سبب سے قہری طور پر جو معارف آپ نہیں سمجھ سکتے تھے، جن چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے تھے، جب وہاں وہ معارف سامنے آتے ہیں، حقائق سامنے آتے ہیں، وہ حقیقتیں سامنے آتی ہیں، تو پھر آپ کی روح اور بلند سے بلند تر ہوتی چلی جاتی۔ پروردگار آپ کی ذہانتوں میں مزید برکت عطا فرمائے، اور آپ کے صبر میں بھی برکت عطا فرمائے کہ یہ دقیق بحثیں اور کس حسن ذوق کے ساتھ آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ یہاں جو کچھ علم حاصل کر سکے حاصل کر لیا، مولانا صاحب نے اصول دین سکھا دیا، مولانا صاحب نے فروع دین کے احکام بتا دیے، اصول دین پہ یقین پیدا کر لیا یا کرنے کی کوشش کر لی، اور فروع دین پہ عمل کر لیا۔ لیکن بہت سی حقیقتیں ہیں کہ جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ اب مشکل یہ ہے کہ جب تک یہ آنکھ ہے وہ واقعی نہیں نظر آئے گی، جب آنکھوں سے نظر نہیں آتی تو جب تک یہ آنکھ ہے اور کھلی ہوئی ہے وہ نظر نہیں آئے گی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اس کے بعد جب ہم آنکھ بند کریں گے تبھی وہ حقیقت نظر آئے گی، اور جب نظر آئے گی تو بتائیے روح اپنے ارتقاء کا مرحلہ طے کرے گی یا نہیں کرے گی؟ تو برزخ میں یہ نہیں ہے کہ آپ کی روح کو سرد خانے میں رکھ دیا گیا ہے، روح فعال ہوتی ہے، روح فعال ہوتی ہے۔ اور اسی تکامل برزخیہ کے کامل تر تصور کو پیش کرتی ہیں وہ آیتیں جو کہتی ہیں کہ شہید جو ہوتا ہے اللہ کی راہ میں وہ زندہ ہوتا ہے اور اللہ کے ہاں سے رزق پاتا رہتا۔ رزق کی ضرورت کس کو ہوتی ہے؟ سرد خانے میں رکھی ہوئی میت کو یا زندوں کو؟ اور کن زندوں کو؟ کن زندوں کو؟ اصل اولاً تو زندگی ہی مساوی ہے حرکت کے، زندگی یعنی حرکت، حرکت یعنی زندگی، زندگی عبارت ہے حرکت سے۔ جو انسان بیٹھا ہوا ہو ایک جگہ، بچوں کے لیے مثال دے رہا ہوں، کچھ کام نہ کرتا ہو، اسے کتنی غذا کی ضرورت ہوگی؟ اگر وہ غذا مسلسل لیتا بھی رہے تو وہ غذا اس کے لیے مفید نہیں بلکہ مضر ہو جائے گی۔ جو حرکت و عمل کر رہا ہو اسے مسلسل غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے شہداء ہمارے ہاں زندہ ہیں اور ہم سے رزق پاتے رہتے ہیں۔ اس کے معنی ہے کہ وہاں ان کی روح تکامل کا سفر طے کر رہی ہے، بلند سے بلند تر ہوتا جا رہا ہے سطح وجود۔ یہ مفہوم جو وہاں سے تقویت پاتا ہے وہ یہاں بھی ہے، انا نحن نحیی الموتى، ہم ہیں ہم جو مر جانے والوں کو، مرنے والوں کو جلاتے رہتے ہیں۔ اچھا، بہت سے واقعات، بہت سے دلائل، بہت سے مباحث، بہت سے مسائل بیان کیے جا سکتے ہیں، مگر بس اب 2-3 فقرے عرض کر دوں، کیونکہ آج صبح سے لے کے اب تک جس طرح مسلسل میں پروگرامز میں شریک ہوتا رہا ہوں، مجالس اور نشستیں، تو اب دیر تک گفتگو کرنے کی سکت نہیں ہے۔ میں اب مختصر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی نا کہ آپ کی روح، آپ کی جناب والا، آپ کی، ہماری، ہم خاکی خاتی گناہگار عام بندوں کی روح بھی اللہ پالتا ہے، پروان چڑھاتا ہے، اسے رزق دیتا ہے۔ تکامل کا ایک سفر ہے جو طے ہوتا ہے، یعنی وہاں حرکت و عمل ہے، یعنی وہاں بھی ہماری روح کو کچھ اختیار دیا جاتا ہے، وہاں بھی ہمارے حسن انتخاب کی گنجائش ہے۔ عجیب باتیں ہیں یہ۔ اچھا، جب ہمیں حرکت اور حسن انتخاب کی صلاحیت دی جاتی ہے وہاں ہماری روح فعال رہتی ہے۔ اور بعض روایتیں ہیں اور بعض حکماء نے تصریح کی ہے کہ جو شہید اس دنیا سے گزر جاتے ہیں یا جو کامل تر روح پروان چڑھا لیتے ہیں اس دنیا میں اور ان کے اہداف ہوتے ہیں اور ہدف پورا ہونے سے پہلے وفات پا جاتے ہیں، اللہ ان کی روح کو اجازت دیتا ہے، وہ وہاں ہوتی ہے، لیکن اپنے شاگردوں کے ذریعے سے، اپنے بیٹوں کے ذریعے سے، اپنے بات سمجھنے والوں کے ذریعے سے وہ اپنا مشن پورا کراتے رہتے ہیں۔ اللہ انہیں یہ اختیار دیتا ہے، یہ تاثیر دیتا ہے، یہ شرف عطا کرتا ہے۔ یہ روایات کا مضمون بھی ہے اور حکیمانہ مبانی پر بھی یہ باتیں ملا صدرہ کے اسفار پڑھ لیجئے، وہاں تفصیل سے موجود ہیں۔ روح کو یہ صلاحیت دیتا ہے پروردگار، ایک شہید کی روح کو، ایک مومن کی روح کو، ایک عارف کی روح کو، ایک متقی کی روح کو، کہ یہاں سے چلے گئے، آپ کا کام رہ گیا ادھورا، اب آپ تصرف کریں گے اور دوسروں سے کہیں گے یہ کام پورا کرو، یہ کام پورا کرو، یہ کام پورا کرو، اور کام پورا کروائیں گے۔ اگر یہ تکامل برزخی ہے، جب عام ایک مومن کو، ایک متقی کو یہ صلاحیت حاصل ہے، تو جو امیر المؤمنین ہو اس کی روحانی قوت کتنی ہوگی؟ توجہ ہے، ہمارے لیے تو تکامل برزخیہ کا نظریہ ہے، وہ تکامل سے بالا تر ہیں وہ جو انسان کامل ہے۔
یعنی ضعیف الاعتقادی سے کام نہ لیجیے گا، یہاں پر تشکیک میں مبتلا نہ ہو جائیے گا۔ اسفار میں بعض ایسے مقام، اسفار ملا سترہ، اسفار میں بعض ایسے ہیں جہاں بہت دقیق ہے یہ بحث، بہت دقیق ہے، مگر ہے ہمارے لیے تو تکامل برزخی، تکامل اس کے لیے جو پہلے سے کامل نہ ہو، تکامل اس کے لیے جو پہلے سے کامل نہ ہو، اور جو انسان کامل ہو۔ اب سمجھے آپ کہ یہ بحث کہاں سے جا کے فضائل کو سمجھانے میں مدد کرتی ہے؟ جب ہم اولیاء اللہ سے توسل کرتے ہیں، توسل وہ اصیل ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، توسل شرک نہیں ہے، توسل کمال توکل کا نام ہے، توسل کمال توکل کا نام ہے۔ خدا پر بھروسہ کرنا، اس کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے بھروسہ کرنے کا؟ اچھا ایک مثال دے دوں، اگر آپ حضرات ذرا سا ساتھ دے دیں، ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ فرض کیجئے کہ آپ افلاطون کی یا ارسطو کی مثالی حکومت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ افلاطون، ویسے تو کوئی مثالی حکومت روئے زمین پہ ہے نہیں ابھی، سب عام انسانوں کی حکومت ہے، مثالی زندگی، مثالی حکومت، مثالی مملکت۔ المدینۃ الفاضلہ، ابو نصر فارابی کا تصور، آئیڈیل کنٹری، آئیڈیل سوسائٹی، آئیڈیل نیشن، اس میں کوئی نہ کوئی سربراہ ہوگا اور اس کا ایک نظام ہوگا۔ جتنا اچھا سربراہ ہوتا ہے اتنا ہی اچھا عوام کے دل میں یقین ہوتا ہے، نظام پر یقین ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے۔ اب کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو یا کسی کو کوئی ترقی کے لیے کوئی چیز درکار ہو، طالب علموں کا مسئلہ ہے، اسٹوڈنٹس کا مسئلہ ہے، تعلیم کا مسئلہ ہے، ہیلتھ کا مسئلہ ہے، اقتصاد کا مسئلہ ہے، اگر حکومت آئیڈیل ہے اور اگر حکمراں مثالی ہے، ہر کام حکمراں خود نہیں کرتا، وہ ایک نظام بناتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اگر مجھ پر بھروسہ ہے تو نظام پہ بھروسہ رکھو، مجھ پر بھروسہ ہے تو نظام پر بھروسہ رکھو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک مملکت ہے، ایک عظیم و شان، یہ عالم ہستی، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے مگر اس نے ایک نظام بنایا ہے، تو اللہ پر بھروسہ کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے بنائے ہوئے نظام پر بھروسہ کیا جائے۔ توسل کے معنی ہی یہ ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام پر بھروسہ کیا جائے۔ توسل کے معنی شرک نہیں ہے، توسل کے معنی شرک نہیں ہے، توسل کے معنی یہ ہے کہ خدا کے بنائے ہوئے وسائل پر، اس کے بنائے ہوئے ذریعوں پر بھروسہ کیا جائے۔ اور اسی لیے عرض کیا کرتا ہوں اکثر کہ توحید کے مسائل میں، باب توحید میں شاید عام لوگوں کے لیے سب سے مشکل مسئلہ توسل ہے، سمجھ میں نہیں آتا، آسانی سے سمجھ میں نہیں آتا، اور اس میں کوئی مسلکی فرق نہیں ہے۔ توسل کی کوئی تعبیر غلط کرتا ہے، تفسیر غلط کرتا ہے، کوئی سرے سے توسل کا قائل نہیں ہے، حالانکہ قرآن مجید کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان لانے والو اللہ کا خوف کرو اور اس سے قریب ہونے کے لیے وسیلہ اختیار کرو۔ وقت ختم ہوا چلا جا رہا ہے اور ذہن میں کچھ باتیں آتی چلی جا رہی ہیں۔ بسم اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نزدیک ہونے کے لیے وسیلہ اختیار کرو، یہ قرآن مجید میں خود اللہ کا اعلان ہے۔ لفظ وسیلہ، الوسیلہ قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اچھا اب اس وسیلے کا ترجمہ کیا ہے اور اس کلمہ وسیلہ میں جو مفہوم ہے اس کا مصداق کیا ہے؟ بحث ہے، قرآن میں ہے لفظ یا نہیں ہے، حکم ہے یا نہیں پروردگار کا؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اختیار کرو اس سے قریب ہونے کے لیے وسیلہ یعنی ذریعہ۔ یہی تو ایک کلمہ وسیلہ ایک مفہوم ہے عام کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نزدیک ہونے کے لیے ذریعہ اختیار کرو۔ اچھا اس ذریعے کا تعین کون کرے گا؟ ایک مفہوم تو آ گیا، کانسیپٹ تو آ گیا، وہ آبجیکٹ، وہ مصداق، اس کا تعین کون کرے گا؟ کون بتائے گا کہ یہ ہے ذریعہ اور یہ نہیں ہے ذریعہ؟ ڈیبیٹ یہی تو ہے، سارا مذاکرہ اسی بات پر تو ہے، سارا مناظرہ اسی بات پر تو ہے، یہ ہے ذریعہ اور یہ نہیں ہے ذریعہ۔ یہ تعین کون کرے گا؟ یہ تعین بھی خدا کرے گا یا خدا کا رسول؟ ہم الیکشن کر کے تو تعین نہیں کر سکتے۔ اللہ سے قریب ہونے کے لیے وسیلہ کیا ہو؟ اب یہاں پر ایک عام مفہوم ہے، یاد رکھیے گا، بس ایک جنرل کنسپٹ ہے، ایک بڑا کنسپٹ ہے کہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے ذریعہ اختیار کرو۔ علماء تشریف فرمائیں وابتغوا کے کیا معنی ہیں؟ ذریعہ اختیار کرو یا ذریعہ انتخاب کرو؟ وابتغوا کے کیا معنی ہے؟ انتخاب کرو یا اختیار کرو؟ انتخاب کرو تو نہیں ہو سکتا ترجمہ، انتخاب کرو ترجمہ نہیں ہو سکتا، اختیار کرو۔ اختیار کرو کے معنی یہ ہے کہ ذریعہ اللہ نے بنا دیا ہے، تمہیں اسی کو اختیار کرنا ہے، انتخاب نہیں کرنا ہے۔ اچھا کیا بنا دیا ہے؟ اب ایک عام بات ہے کہ طاعات، عبادات، یعنی ہم جو نماز پڑھتے ہیں یہ نماز ایک ذریعہ ہے اللہ سے قریب ہونے کا، بے شک ہمیں اس سے انکار نہیں۔ ہم جو روزہ رکھتے ہیں یہ بھی ایک ذریعہ ہے اللہ سے قریب ہونے کا، بے شک سلمنا سراپا تسلیم۔ ہم حج کرتے ہیں یہ بھی ایک ذریعہ ہے خدا سے قریب ہونے کا۔
تو اب آپ کسی مختصر فہرست پہ رکیے گا نہیں. جتنی چیزیں طاعت الہی عبادت الہی کا مصداق ہیں آیات اور روایات کی روشنی میں قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ سب ذریعہ تقرب ہوں گی. تو اس میں رسول اللہ سے محبت بھی ہے, اس میں رسول اللہ سے محبت بھی ہے, اس میں رسول اللہ کی تعظیم بھی ہے, اس میں عطرت پیغمبر کی مودت بھی ہے, اس میں ان کا احترام بھی ہے. اور جب ان کا احترام موجود ہے تو پھر اس کو فہرست سے خارج نہیں کیا جا سکتا. یعنی اگر براہ راست ہم کہہ دیں کہ رسول اللہ کا دامن تھام لینا, علی ابن ابی طالب کا تھام لینا, دامن تھام لینا یہ سب سے بڑا وسیلہ ہے, فوراً کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو بھائی آپ دھیرے دھیرے ذرا شمار کرتے چلے جائیں اور اس عام مفہوم کے تمام مصادیق کا استقصاء تو کریں, شمار تو کریں. کون کون سے مصادیق اس مفہوم میں آتے ہیں کہ ذریعہ ہے اللہ سے قریب ہونے کا؟ نماز پڑھنا بھی ذریعہ ہے اللہ سے قریب ہونے کا. کون سی نماز ذریعہ ہے اللہ سے قریب ہونے کا؟ مجھے بہت اچھی عربی آتی ہے اور قرآن جانتا ہوں اور فقہ جانتا ہوں, میں کوئی نئی قسم کی نماز بنا لوں تو وہ ذریعہ ہوگی خدا سے قریب ہونے کا؟ خدا کی قسم وہ نماز ہے خدا سے قریب ہونے کا جو دراصل سیرت مصطفیٰ کا حصہ ہے. کیا ہے نماز؟ نماز ایک سیرت مصطفیٰ ہے, روزہ ایک سیرت مصطفیٰ ہے. یہ سب فرائض سنن پیغمبر ہیں. پیغمبر نے جیسے نماز پڑھی وہ نماز پڑھیں گے تو اللہ سے قریب ہوں گے. پیغمبر نے جیسے روزہ رکھا ویسے ہم روزہ رکھیں گے تو خدا سے قریب ہوں گے. پیغمبر نے جیسے حج کیا ہم ویسے حج کریں گے تو خدا سے قریب ہوں گے. یعنی یہ جزئی مسائل بھی وابستہ کرتے ہیں ہمیں مصطفیٰ سے اور مصطفیٰ قریب کرتے ہیں خدا سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کے علاوہ حقیقت نماز کیا ہے؟ کیا ہے حقیقت نماز؟ عمل مصطفیٰ ہے حقیقت نماز. اصلاً وابستگی ہے مصطفیٰ سے حقیقت نماز. سرکار رسالت مآب کی آواز پر آواز دینا ہے حقیقت نماز. مشہور روایت ہے, ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور نماز پڑھی اس نے. حضور دیکھ رہے ہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے, حضور نے اس کا نام لے کے آواز دی. اس نے حضور کی آواز پہ آواز نہیں دی, نماز پڑھتا رہا. حضور نے پھر آواز دی, پھر اس نے آواز پہ آواز نہیں دی, خاموش ہو گئے رسول. جب اس نے نماز پڑھ لی اپنی دانست میں جب اس نے نماز پڑھ لی تو حضور نے اسے آواز دی, میں نے تجھے آواز دی تھی, متوجہ نہیں ہوا, ملتفت نہیں ہوا. کہا یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا. کہا تجھے نماز سکھائی کس نے ہے؟ نماز سکھائی کس نے ہے؟ اس روایت کی روشنی میں, اور تنہا یہ ایک روایت نہیں ہے, نہ جانے اور کتنی روایتیں جن کی روشنی میں اس کا خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں کہ نماز کی حقیقت. بہت سی کتابیں لکھی گئی اسرار صلاۃ پر, عرفاء نے علماء نے اسرار صلاۃ پر بہت سی کتابیں لکھی. شہید ثانی کی اسرار الصلاۃ ہے, حضرت امام خمینی کی اسرار الصلاۃ ہے, جناب آیت اللہ نجف آبادی کی اسرار الصلاۃ ہے, علامہ آیت اللہ ملا صدرہ کی اسرار, کتنے عرفاء علماء کی اسرار الصلاۃ کے عنوان پہ کتابیں, وہ سب اپنی جگہ. لیکن ایک فقرہ عرض کر رہا ہوں, بہت سے احادیث اور روایات کی روشنی میں سب سے بڑا سر نماز یہ ہے کہ مومن میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ محمد کی آواز پر لبیک کہہ سکے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. مصطفیٰ کی آواز پر لبیک کہہ سکے, یہ ہے حقیقت صلاۃ, تاکہ متصل رہے اس کا سلسلہ حق سبحانہ و تعالی سے. تو یہ جتنے جزئیات ہیں دین کے فرائض جن پہ ناز کرتا ہے مومن مسلم, نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے. نماز کیا ہے؟ حضور کی سیرت طیبہ کا ایک چھوٹا سا عمل. روزے پہ آپ ناز کرتے ہیں, روزہ کیا ہے؟ جناب رسالت مآب کی سیرت مبارکہ کا ایک جز. حج کیا ہے؟ حضور رسالت مآب کی سیرت طیبہ اور آپ کے عمل کا ایک حصہ. اور پھر سیرت طیبہ میں اور نہ جانے کتنی چیزیں ہیں. اس لیے اگر ہم صحیح طور پر استنباط و استدلال کریں اور استقراء اور استقصاء سے کام لیں, ایک کمپریہنسو توسل کا رکھیں, تو خدا کی قسم دامن رسالت کو تھام لینا کمال توسل ہے, اور یہی حقیقت توکل ہے. خدا پہ بھروسہ کریں تو کہاں جائیں سوائے مصطفیٰ کے, خدا کے اوپر بھروسہ کریں تو کہاں جائیں سوائے علی مرتضیٰ کے, خدا پر بھروسہ کریں تو کہاں جائیں سوائے در سیدہ کے, خدا پہ توکل کریں تو جائیں کہاں, کس سہارے کو پکڑیں. یہ جو سلسلہ زرنی ہے ارباب عصمت کا, یہ سلسلہ زرنی. بس گفتگو تمام. یوں تو روز پڑھنی چاہیے سورہ یاسین, اس سورہ کی تلاوت روزانہ کرنی چاہیے, سبب خیر و برکت ہے. بہت افسوس ہوتا ہے ہمارے توہم پرست اور ضعیف الاعتقاد معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو پوچھتے ہیں کہ مولانا ایسا تو نہیں ہے کہ روزانہ سورہ یاسین پڑھنے سے کچھ نقصان ہو جائے گا؟ نعوذ باللہ, استغفر اللہ, نستجیر باللہ. یہ سوال کرتے ہیں کہ روزانہ پابندی سے, اگر ہم ابھی اس سفر میں بھی مجھ سے سوال ہوا ہے
اس مرتبہ بھی یہ سوال ہوا کہ مولانا کسی عامل نے بتایا تھا اور کسی شخص نے یہ بتایا تھا کہ روزانہ سورہ یاسین نہ پڑھا کرو، بڑا جلالی سورہ ہے، اس سے نقصان پہنچے گا۔ العیاذ باللہ، کس قسم کی توہم پرستیوں میں معاشرہ مبتلا ہے اور کس قسم کے افراد معاشرے کو گائیڈ کر رہے ہیں۔ یہ قرآن ہے، قرآن کا ہر حرف سبب برکات عظیمہ ہے، قرآن مجید کا ہر آیت برکات لے کر آتی ہے، قرآن مجید کا ہر سورہ سبب نزول برکات و فیوزات ہے۔ روزانہ سورہ یاسین پڑھیے، نہ صرف یہ کہ کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ آپ دنیا آخرت کے ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رہیں گے۔ اسے نوٹ کر لیجئے، بولیے گا نہیں، ممبر سے کہہ رہا ہوں، اتنے علماء کی موجودگی میں احادیث ہیں، روایات ہیں، روزانہ سورہ یاسین پڑھیے۔